جناب نریش بکرم دھاکال، جمہوریہ قبرص کے سفیر جناب نکولاس مانوالیس اور مملکت اسپین کے نئے سفیر جناب خافیر کارباخوسا سانچیز سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے ان نئے سفرائے کرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی مہموں میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی طرح ان ملکوں کے سفراء نے اپنے اپنے ملکوں کے سربراہان کی جانب سے صاحب سمو امیر کو خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے ہیں، جن میں قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ سفرائے کرام دیوان امیری پہنچے تو وہاں ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر جنرل محمد ادریس دیبی اتنو کے درمیان ہونے والے مذاکرات قطر کی اس خواہش پر زور دے رہے ہیں کہ چاڈ میں جامع ترقی اور مصالحت ہو جائے تاکہ چاڈ کے عوام امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ چاڈ میں مصالحت کے لیے قطر کی کوششیں اس کی ان علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کا ایک حصہ ہیں جو وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر اس وقت چاڈ کے امن مذاکرات کی سرپرستی کر رہا ہے، جو قوموں کی خیر و بھلائی کے قطری ثالثی کا جدید ترین پڑاؤ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چاڈ میں امن اور استحکام دونوں بحال ہو جائیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوت ڈیوار کے صدر الحسن بطارہ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کوت ڈیوار کے صدر الحسن بطارہ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کوت ڈیوار کے وزیر اعظم جناب پیٹرک آچی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ غزہ کی جنگ آج اپنے تیسرے روز میں داخل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی سے متعلق شدت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قطر نے دسیوں یہودی آباد کاروں کی مسجد اقصی کے احاطوں پر چڑھائی کی، جس میں ان یہودی آباد کاروں کو قابض فورسز کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اشتعال انگیز کارروائیاں مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کر دینے کی کوششوں کا ایک حصہ ہیں، اور مسجد اقصی کو زمانی یعنی وقت یا اوقات کے لحاظ سے تقسیم کرنا مقصود ہے۔ قطر نے متنبہ کیا ہے کہ ان اشتعال انگیزیوں کے ساتھ ہی ساتھ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں علاقے میں شدت میں یا خطرناک اضافہ ہوگا اور تشدد کی لہریں شروع ہو جائیں گی۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ القدس اور اس کے مقدس مقامات کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور قابض کی ان کوششوں کو رکوائے جو وہ اس کشمکش کو ایک مذہبی جنگ میں تبدیل کر دینے کے لیے کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کے اس مستقل موقع پر زور دیا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے، برادر فلسطینی عوام کے قانونی حقوق انہیں دیے جائیں اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی اسٹیٹ قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اس دوران میں فلسطینی انتظامیہ کی پریزیڈنسی نے انتہا پسند یہودیوں کے گروپوں کو مسجد اقصی پر چڑھائی کرنے کی اجازت دینے اور غزہ کی پٹی پر مسلسل کیے جانے والے حملوں کی شکل میں فلسطینی عوام اور ان کے مقدس مقامات پر اسرائیل کی خطرناک جارحیتوں کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی یہودی آباد کاروں کے گروپ آج دن بھر مسجد اقصی کے احاطوں پر چڑھائیاں کرتے رہے اور اس کے ساتھ ہی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔
اور ان 3 دنوں میں اب تک ان جارحانہ حملوں کے نتیجے میں 31 افراد شہید ہو گئے ہیں، ان میں 6 بچے اور 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ 265 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آج اسرائیلی طیاروں نے شہر غزہ، جبالیہ اور بیت لاہیہ کی زرعی زمینوں پر بھی بہت سے راکٹ گرائے ہیں۔ ان حالات و واقعات کے ساتھ ہی القدس بریگیڈ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کی ملٹری کونسل کے رکن اور جنوبی علاقے کے کمانڈر خالد سعید منصور غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح میں ان پر کیے جانے والے ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ رفح میں ہونے والی سول ڈیفنس کی ٹیموں نے ملبے تلے سے 8 شہیدوں کی لاشیں نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ شہر رفح میں ہی ایک 3 منزلہ عمارت پر اسرائیلی فوج کے حملے کے بارے میں سول ڈیفنس نے بتایا ہے کہ اس کی ٹیمیں اس عمارت کے ملبے تلے سے ایک خاتون اور اس کے بیٹے کی لاشیں نکال لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں، اور اب بھی بہت سے لوگ اس عمارت کے ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کا پاور اسٹیشن بند ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب غزہ کے اسپتالوں کی بندش کی بھی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور اس بنا پر وہاں ایک انسانی سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس دوران میں تحریک جہاد اسلامی کے ملٹری ونگ القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ القدس بریگیڈ، قومی مزاحمتی دستوں، المجاہدین بریگیڈ اور شہدائے اقصی بریگیڈ سب نے مل کر یہودی بستیوں نتیفوت، صدیروت، کسوفیم، العین الثالثہ اور صوفہ پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے بتایا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کی درخواست پر سلامتی کونسل غزہ کی پٹی پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت پر بحث کے لیے کل پیر کے روز اپنا اجلاس بلا رہی ہے۔ غزہ میں ہونے والے واقعات میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق مصر آج ایک اعلان میں اپیل کر رہا ہے کہ آج رات 8 بجے سے حملے بند کر دیے جائیں، اور مصر فلسطینی قیدیوں، خاص طور پر 2 قیدیوں السعدی اور عباودہ کے مسئلے کا فالو اپ کرے گا، اور یہ کہ اسرائیل ناکہ بندی کی شدت میں کمی لائے گا۔ پاور اسٹیشن کو ایندھن پہنچانے کے لیے آئل ٹینکروں کو کل غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب یوکرین چلتے ہیں، جہاں اس سال فروری میں جنگ شروع ہو جانے کے بعد سے اب تک پہلی مرتبہ ایک غیر ملکی بحری جہاز یوکرینی سرزمین پر لنگر انداز ہوا ہے۔ اس بحری جہاز پر غیر ملکی پرچم لہرا رہا ہے، اور وہ اناج لے جانے کے لیے یوکرین گیا ہے۔ اس دوران میں یوکرین کی ایٹمی توانائی کی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ شہر زاپوریجیا میں اس کا ایک ایٹمی پلانٹ اس پر بمباری کے نتیجے میں بند ہو گیا ہے۔ شہر پر روسی فوجوں کا کنٹرول ہے، اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر اس بمباری کی ذمہ داری عائد کر رہے ہیں۔ چین تائیوان کشیدگی سے متعلق خبر یہ ہے کہ تائیوان کے آس پاس چین کی فوجی مشقیں جاری ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آج ان مشقوں کا آخری دن ہوگا۔ ان مشقوں کی وجہ سے علاقے میں پائی جانے والی کشیدگیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے اس جزیرے کے آس پاس کی جانے والی چینی مشقوں کا مناسب جواب دینے کے لیے اپنے طیارے اور بحری جہاز روانہ کر دیے ہیں۔ ادھر چینی فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ آبنائے تائیوان کی مڈل لائن پر منظم طریقے سے طے شدہ وقت کے مطابق مشقیں کیا کرے گی۔ اور آخر میں اقتصادیات سے متعلق یہ خبر کہ ایوان قطر کی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی ایک گائیڈ بک برائے 2022 شائع کرنے والا ہے۔ فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کے انعقاد کی وجہ سے توقع ہے کہ لاکھوں باشندے اور تماشائی یہ ورلڈ کپ مقابلے دیکھنے کے لیے دوحہ آئیں گے، اور قطر اس وقت ساری دنیا کی نظروں کا مرکز بن چکا ہوگا۔ تو اس موقع کی مناسبت سے جاری کی جانے والی اس گائیڈ بک میں قطر میں ہونے والی جامع ترقی اور ڈیولپمنٹ کو نمایاں کیا جائے گا، اور اس طرح قطری اقتصادیات کو پروموشن
یا اقتصادیات کی پروموشن کی جائے گی۔ ایوان قطر نے بتایا ہے کہ یہ ایک جامع گائیڈ بک ہوگی جس میں قطری معیشت اور اس میں سرمایہ کاری کے ماحول پر توجہ مرکوز ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مختلف شعبوں کی تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے آج 7 نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ قطر نے 10 آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصی پر کی جانے والی چڑھائی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، اور غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور مصر آج رات سے فائر بندی کا ایک اعلان کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام